ایک عورت کی گھر میں وہی اہمیت اور پاور ہوتی ہے جو کہ ایک پلر کی ہوتی ہے، جو ہمارے مکان کو بہت مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک عورت جو ہوتی ہے وہ سارا دن اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مل کے دن رات ایک کر کے بچوں کو پالتی ہے، پڑھاتی ہے، لکھاتی ہے، گھر کے کام کاج کرتی ہے، تو اس کی بھی اہمیت دوسروں لوگوں کی نظروں میں ویسی ہونی چاہیے جس طرح ایک مرد کی اہمیت ہوتی ہے۔ عورت بھی سارا دن گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں بیچاری کہ جن کی گھر میں ٹکے کی عزت نہیں ہوتی، اور ان خواتین کو دیکھ کر میرا دل بہت کڑتا ہے۔ الحمدللہ کہ اللہ نے عزت دی ہوئی ہے ہسبینڈ کی نظر میں، بچوں کی نظر میں، اور میرے لیے یہی کافی ہے۔ سارا دن کام کاج کرنے کے بعد اگر شام کو ہسبینڈ کے منہ سے یا بچوں کے منہ سے کوئی ایسا جملہ سننے کو مل جائے کہ جس سے دل کو تکلیف ہو، تو پھر انسان سوچتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا، پوری زندگی برباد کر دی۔ خدا کے لیے اس مقام تک سوچنے کے لیے عورت کو نہ آنے دیں، نہ اسے مجبور کریں۔ عورت کو بھی ہسبینڈ کی سپورٹ کی، بچوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جس طرح مرد بیچارہ سارا دن گھر سے باہر رہ کر گھر کی خواتین بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے محنت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، گرمی سردی کے جو موسم ہوتے ہیں وہ برداشت کرتا ہے، سردیاں برداشت کرتا ہے، تو اس کی بھی، مرد کی بھی ایک اپنی ہی اہمیت ہے۔ اس کا خیال عورتوں کو بھی کرنا چاہیے، گھر کی خواتین کو بھی کرنا چاہیے کہ مرد کے سکون کا خیال رکھیں، ان کو ذہنی اذیت نہ دیں اور ان کو ٹینشن فری رکھیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے گھر سے باہر پرفارم کر سکتے ہیں اور ہمارے لیے ضروریات زندگی جو ہے وہ بہتر طریقے سے فراہم کر سکیں۔ یہاں پر آپ میری ویڈیو بھی دیکھتے جائیں اور میری باتیں بھی سنتے جائیں، آپ کو سمجھ تو آ رہی ہوگی کہ کس طرح یہ میں لہسن چھیلنے کا ٹرک آپ کو بتا رہی ہوں، یہ بہت ہی ایزی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے جی کہ گھر کے کام کاج کی، تو میری امی اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، وہ جب ہم چھوٹی ہوتی تھی ساری بہنیں تو وہ ہمیں سمجھاتی تھیں کہ مرد کی اہمیت کیا ہے، ایک سربراہ کی گھر میں اہمیت کیا ہے۔ میرے ابا جی نے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے بہت زیادہ محنت کی تھی ہم سب بہن بھائیوں کے لیے، تو انہیں کی طرف دیکھ کے امی بھی ہمیں یہی سمجھاتی تھیں کہ جب بھی تم لوگوں کی شادیاں ہو جائے تو ایسے ہی اپنے ہسبینڈ کی قدر کرنا، عزت کرنا کہ جس طرح میں کر رہی ہوں، اور اللہ کے فضل سے ہم نے ان کی باتوں پر عمل کیا۔ امی میری ایک بات سمجھاتی تھیں کہ بیٹا مرد جو ہے نا محنت بہت زیادہ کرتا ہے، لیکن عورت کا اپنا کام اللہ تعالیٰ نے اس کو سونپا ہے، اور مرد کو اس کی ذات نے اپنا کام سونپا ہے۔ مرد باہر دوڑ دھوپ کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، کما کے لاتا ہے، اور عورتیں جو ہوتی ہیں گھر کی وہ سلیقہ مندی سے، اپنی عقل مندی سے گھر کو سنوارتی سجاتی ہیں، بیلنس طریقے سے ساری چیزیں جو مینیج کر کے چلتی ہیں۔ امی کہتی تھی کہ مرد جو ہے وہ کما کر صرف آپ کو ایک سیمنٹ ریت بجری کا مکان بنا کے دے دیتا ہے، اور اس کو آگے اپنے گھر کیسے بنانا ہے یہ ایک عورت پہ منحصر ہوتا ہے۔ عورت اپنی سلیقہ مندی سے اور عقل مندی سے اس اینٹ بجری ریت سیمنٹ بنے ہوئے مکان کو کیسے پر رونق پرسکون گھر بناتی ہے، یہ عورت پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اور ہم سب عورتوں کی بھی یہی کوشش ہونی چاہیے۔ میری بہنیں جو مجھے سن رہی ہیں تو پلیز مرد بیچاروں کا بھی خیال رکھا کریں، وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، ان کے جو باہر کے معاملات ہیں ان سے ہم لا علم ہوتی ہیں، وہ ہمیں کم ہی گھر میں بتاتے ہیں کہ باہر کتنی سختیاں وہ برداشت کرتے ہیں۔ جی آج تو میں ساتھ ساتھ کوفتے بھی بنا رہی ہوں، چھوٹی سی ایک دعوت تھی، میری سسٹرز نے آنا تھا دو نے، تو ان کے لیے بس یہ سمپل سا کھانا میں بنا رہی تھی۔ میری طبیعت بھی ان دنوں بہت زیادہ ڈاؤن ہے، تو سوچا چلو کچھ نہ کچھ تو ہلا گلا تھوڑا سا ہو ہی جائے، یہ نہ ہو کہ بالکل ہم ایسے بس گپے مارتے رہیں اور وہ بیچاری کچھ کھائے پیے بغیر ہی نہ چلی جائیں۔ کوفتے ریڈی ہو چکے ہیں، اور زندگی کے مختلف مقامات پر مرد کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اسے عورت کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے۔ یہاں جی میرے ہسبینڈ جو وہ لے کر آگے تھے وائپر، واش روم کے وائپر جو ہیں وہ بھی خراب ہو چکے تھے، اور عام جو روٹین کا بڑا وائپر ہوتا ہے وہ بھی خراب ہو چکا تھا، تو یہ الگ سے وہ دستیاں لے کر آئے تھے، پائپ جو ہوتے ہیں وہ لے کر آئے تھے، کیونکہ جو لگ کے آتے ہیں پائپ ساتھ وائپرز کے وہ ذرا ویک ہوتے ہیں، تو انہوں نے سائز میں بڑی یہ سٹکس لے کر آئے تو وہ لگا رہے تھے، اور میں نے یہاں پہ تھوڑا سا کلپ جو ہے وہ بھی شارٹ بنا لیا تھوڑا سا، تاکہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں کہ اس طرح یہ میری گھر کے کاموں میں بھی ہیلپ کرتے ہیں۔ مجھے بہت زیادہ سپورٹ ہوتی ہے ان کی، اللہ تعالیٰ سب کو ایسے ہی ہیلپ کرنے والے ہسبینڈ عطا فرمائے اور اپنی اپنی زندگیوں میں شاد آباد رکھے۔
جی تو کام یہاں پہ وائپر سے ختم ہو چکا ہے، اور اب میرے وائپر تینوں جو ہیں دونوں واش روم کے، اور بڑا وائپر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے، اور ان کو میں اپنی اپنی جگہ پہ سیٹ کر دوں گی۔ اور کوشش کریں کہ گھر کا ماحول پرسکون رہے۔ کچھ نہ کچھ تو اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے، لیکن اگنور کرنے کی کوشش کیا کریں، بات کو بڑھایا مت کریں۔ اور جہاں جی میرے بیٹے کی جو نئی شرٹ ہے، تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ریڈی میڈ شرٹس جو ہوتی ہیں ان کا دھاگا جو ہے نا، بٹن جو لگے ہوتے ہیں وہ بہت ہی کمزور سا ہوتا ہے۔ ایک دو بار واش کرنے کے بعد وہ بٹن جو ہے وہ اتر جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ اس طرح کے بٹن ملتے بھی نہیں، پھر سارے بٹن ہمیں نکال کے تو دوبارہ سے لگانے پڑتے ہیں۔ تو ایک ٹرک آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ میں نے نیل پینٹ لے لیا جی، اس کو میں نے بٹن کے اندر والی سائڈ پہ دھاگے کے اوپر لگا دینا ہے، تاکہ دھاگا جو ہے وہ سیٹ ہو جائے، اور یہ بالکل بھی نہیں ٹوٹے گا، اور نہ ہی بٹن ہمارا گم ہوگا۔ اور یہ سیف طریقہ ہے بالکل۔ آپ لائٹ کلر کی کوئی بھی نیل پالش جو ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ میں نے جہاں پہ جی اس کو سارے بٹنز کے اوپر اندر والی سائڈ پہ میں نے دھاگے کو جو اس نیل پینٹ سے کور کر دیا، اور جب یہ ڈرائی ہو جائے گا سیٹ ہو جائے گا، اور بالکل بھی دھاگا ٹوٹے گا نہیں۔ جو ہم شرٹس خود سے سلواتے ہیں اس پہ تو درزی مضبوطی سے دھاگا لگاتے ہیں، وہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن اس طرح جو ریڈی میڈ شرٹس ہوتی ہیں ان کے اکثر بٹن ٹوٹ کے گر جاتے ہیں اور گم ہو جاتے ہیں۔ اب نیکسٹ ٹپ جو ہے وہ ایسی ہے کہ ہم اکثر میں نے دیکھا ہے کچھ کہ کسی بہن کو کوئی بات سمجھاؤ نا تو بالکل پک نہیں کرتی، وہ کہتی ہیں بس ایسی فضول سی یہ بول رہی ہیں، لیکن اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ٹپس جو ہوتی ہیں نا، ان کو سمجھنے میں ہمیں شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے، اور ان پر عمل کرنے پہ بھی ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے کہ کوئی کیا بولے گا کہ یہ کسی کی نقل کر رہی ہے، کسی کی یہ کاپی کر رہی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ چیزوں کو سیو کرنے کے لیے ہمیں مختلف طریقے جو ہیں وہ اپنانے چاہیے۔ اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا استری کو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گرم ہوتی ہے تو تار لپیٹ کے ہم اس کی رکھ دیتے ہیں، ایک تو استری پہ داغ بن جاتا ہے، دوسرا یہ وائر کے اوپر جو فیبرک لگا ہوتا ہے یہ جل جاتا ہے۔ گرم استری کے ساتھ جب یہ ٹچ ہوتا ہے تو اس کو اس طرح رول کریں، اور اس کو سیف طریقے سے سنبھال کر رکھیں، تاکہ آپ کے جو استری کی وائر ہے وہ جو زیادہ دیر کے لیے چل جائے، اور زیادہ عرصہ یہ اچھے طریقے سے کام کرے۔ اس طرح ساری وائر کو میں نے ایک رول بنا لیا۔ اب میں نے ایک لے لینی ہے جی بچوں کی جو ربڑ بینڈ ہوتی ہے، کوئی سی بھی آپ لے لیں، کلر کوئی سا بھی لے لیں، اس کے اوپر میں نے ایک دو بال دے لینے ہیں، اور پھر استری کے ہینڈل کے نیچے سے اس کو کراس کر کے تو اس کے پلگ کے اوپر لپیٹ دوں گی، تاکہ یہ استری کے ساتھ ٹچ نہ ہو۔ ویسے تو میں نے فکس کی ہوئی ہے، وہ بھی میں ٹرک کسی دن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے اس طرح وائر سیٹ کی ہے۔ میں حالانکہ وائر سیٹ نہیں کرتی، میری فکس لگی ہوئی ہے، اور میں نے اس کو ایک جگہ سیٹ کیا ہوا ہے، تو بالکل بھی استری کے ساتھ ٹچ نہیں ہوتی۔ یہ ٹپ کمپلیٹ ہوگی۔ یہ آپ کو کیسی لگی؟ اب ایک ٹپ اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ جو استری ہوتی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم شاور یوز کرتے ہیں یا زیادہ عرصہ استری کی طرف دھیان نہیں دیتے، اس کی صفائی ستھرائی کی طرف، تو یہ گندی ہو جاتی ہے، اس کا پلگ بھی گندا ہو جاتا ہے۔ تو آئیے میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ میں تو یہی طریقہ استعمال کرتی ہوں، کیونکہ استری ایک ایسی چیز ہے کہ اس پہ اگر پانی یوز کریں گے تو پانی اس کے اندر نہ چلا جائے، تو جب ہم آن کریں تو کرنٹ لگنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ یہاں پر جو میں نے لے لیا نیل پالش جو ریموور ہوتا ہے نا، وہ لے لیا میں نے، وائپس لے لیے یعنی کہ، اور اس کو اچھی طرح سے اس کے اوپر رب کروں گی، تو آہستہ آہستہ اس کا جو میل ہے وہ سارا اتر جائے گا، اور پلگ صاف ستھرا بالکل نیٹ کلین ہو جائے گا۔ اس پہ بھی ہم پانی نہیں لگا سکتے، نہ اس کو ہم واش کر سکتے ہیں، تو یہ طریقہ سیف بھی ہے اور بیسٹ بھی ہے۔ اور اس طرح گھر کی چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں جن کو ہم صاف ستھرا خود ہی کر لیں، اور ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم ایسا کام کریں کہ یہ بس مردوں کے کرنے کے کام ہیں، انہوں نے یہ کام کرنے ہیں۔ اب اس طرح تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو کام ہوتے ہیں، پلگ ٹھیک کرنا، استری کی سپیڈ بڑھانا، یہ سب کام ہم خود بھی کر سکتے ہیں، اور ہمیں یہ آنے بھی چاہیے۔ یہ اتنے بڑے کام نہیں ہوتے، نہ ان پہ کوئی اتنی راکٹ سائنس والی بات ہوتی ہے کہ یہ ہم کر نہیں سکتے۔ چھوٹے چھوٹے جگاڑ جو ہیں وہ ہمیں لگا لینے چاہیے۔ اور ایک ٹپ اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، بیبی وائپس لے لیں، اور استری کو بغیر پانی لگائے اس کے ہینڈل کو اچھی طرح سے رب کر کے تو صاف کر لیں، بالکل اس کے جو ہماری فنگر کے جو سٹینز ہوتے ہیں وہ بالکل ریموو ہو جائیں گے۔ اور پانی کے جب ہم شاور یوز کرتے ہیں تو اکثر پانی جو ہوتا ہے وہ استری کے اوپر بھی لگ جاتا ہے۔ اور یہ میری استری بہت ہی لائٹ ویٹ ہے۔ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ اکثر اس کو اپنے ٹور پہ لے کے جاتے ہیں ساتھ، جہاں بھی جائیں، ناران کاغان وغیرہ وہ جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، تو یہ لائٹ ویٹ استری ہے تو ساتھ لے جاتے ہیں، اور اس کو میں ایسے اکثر صاف ہی کر کے رکھتی ہوں، کیونکہ باہر جب ہم کوئی بھی چیز اپنی اس طرح کے
ہسبینڈ جب اکیلے جا رہے ہوں یاروں دوستوں کے ساتھ، تو اگر اس طرح کی کوئی چیز وہ استعمال کریں گے تو اکثر جو مرد حضرات بھی ہوتے ہیں نا وہ بہت نیک سک والے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز صاف کرنے والی تھی، یہ گندی ہے، تو گھر کی عورت نے، گھر کی جو اس ہسبینڈ کی جو وائف ہے اس نے خیال نہیں کیا اور اس نے چیز صاف کر کے باہر نہیں بھیجی، اس سے بہت غلط امپریشن پڑتا ہے جب بھی۔ اور کہتے ہیں نا، میری امی یہ بھی ایک بات کہتی ہوتی کہ خاوند کے کپڑے سے اور جوتے سے عورت کی صفائی ستھرائی، اس کی سلیقہ مندی کا پتہ چلتا ہے، اور عورت کے کپڑوں سے مرد کی جو عزت ہے، مرد کے دل میں جو عورت کا خیال ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی عورت کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ اور یہ باتیں ساری میری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، اور میں نے یہ بہت زیادہ نوٹ بھی کی ہے کہ کچھ خواتین جو ہیں وہ بہت زیادہ اپنے ہسبینڈ کی کیئر کرتی ہیں، ان کے جوتے کپڑے باہر جانے کے لیے جو بھی ان کے لیے استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں بہت کیئرفلی وہ صاف ستھری کر کے دیتی ہیں۔ جی یہاں پر جی اکثر ہم لوگ ہائی لائٹر یوز کرتے ہیں جب کوئی رائٹنگ ہم کر لیتے ہیں ایسی کہ جو ہمیں نوٹ نہیں کرنی ہوتی، لیکن وہ بھی ہم سے نوٹ ہو جاتی ہے اور ہم اس کو پھر ہائی لائٹ بھی کر دیتے ہیں۔ اب اس ہائی لائٹ کو ہم نے ریموو کیسے کرنا ہے، ہاف لیمن پیس لے لینا آپ نے اور آہستہ آہستہ اس کے اوپر رب کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ ہائی لائٹر آپ کا ریموو ہو جائے گا۔ جی تو مٹروں کا سیزن آ چکا ہے، ماشاءاللہ دیکھیں کتنے موٹے موٹے مٹر آئے ہوئے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی ہیں یہ، اور ان کو فریز بھی کرنا ہوتا ہے ہم نے تاکہ سیزن گزرنے کے بعد بھی ہم ان کو استعمال کریں۔ یہاں پر جو میں نے ایک چھوٹی سی باٹل لے لی ہے اور اس کو اب میں بھر کے تو فریز کر دوں گی، جب مجھے ضرورت ہوگی نکالوں گی اور یوز کر لوں گی۔ اس باٹل کو استعمال کرنے کا فائدہ کیا ہے، ایک تو یہ چھوٹی ہے، دوسرا یہ لمبائی میں بھی آپ اس کو ڈور میں بھی رکھ سکتے ہیں، فریج کے ڈور میں، اس کو آپ اندر جالی کے بھی رکھ سکتے ہیں فریزر میں، تو جیسے چاہیں آپ اس کو اپنی سہولت کے مطابق رکھ سکتے ہیں۔ یہ بہت کم جگہ گھیرتی ہے، اگر ہم کسی بیگ میں ڈال کے اس کو رکھیں گے تو وہ زیادہ پھیلاؤ میں ہوگی، جگہ زیادہ لے گی، اس لیے اس باٹل میں رکھیں اور جتنی چاہے مرضی آپ بوتلیں بھر کے تو فریج میں رکھ سکتے ہیں، جب ضرورت پڑے نکالیں، استعمال کریں اور انجوائے کریں۔ جی تو ایک ٹپ یہ ہوگی، یہ آپ کو کیسی لگی اور کمنٹس کیا کریں پلیز، میرے چینل کو تھوڑا سا سپورٹ کیا کریں۔ مونگ پھلیاں بھی ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی موٹی موٹی آئی ہوئی ہیں، اب روز ہی تقریباً ہسبینڈ لے کر آتے ہیں، ڈیلی لے کر آتے ہیں، انہیں بہت پسند ہے، تو اس کو نکالنے کا بھی ایک مسئلہ ہے، جیسے ہی ہم مسلسل نکالتے رہتے ہیں تو ہمارے نیلز جو ہیں وہ درد کرنے شروع ہو جاتے ہیں، اور بچوں کے لیے نکال کے دیتے رہے تو وہ اور زیادہ ایفرٹ کا کام ہوتا ہے۔ تو اس کا بیسٹ طریقہ کیا ہے کہ آپ ایک لے لیں جی، کلاتھ کلپ لے لیں اور اس کی مدد سے آپ جتنی چاہیں مونگ پھلیاں چھیل کر رکھ لیں پاس اور مزے سے انجوائے کریں۔ اس طرح ساری مونگ پھلیاں جو آسانی سے ان کا چھلکا اتر جائے گا، آپ کے نیلز بھی ٹھیک رہیں گے، بالکل بھی پین نہیں ہوگی اور مونگ پھلیاں بھی آسانی سے چھلنی ہو جائیں گی۔ یہ ٹپ آپ کو کیسی لگی ضرور کمنٹس میں بتائیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیا کریں اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں تاکہ ان کو بھی کچھ فائدہ ہو، مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس طرح کی جب میں ٹپس اینڈ ٹرکس دیکھتی ہوں اور ان پر عمل کرتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور آپ بھی مجھے بتایا کریں کہ میری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کچھ فائدہ ہوا یا نہیں۔ اس طرح یہ دیکھیں میں نے بہت زیادہ مونگ پھلیاں چھیلنی تھی اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لگا۔ اس طرح ہم جب نیلز استعمال کرتے ہیں نا تو بہت زیادہ پینفل کام ہو جاتا ہے۔ اوکے جی، اب چلتے ہیں جی نیکسٹ ٹپ کی طرف، یہ ہے جی جھاڑو۔ یہ تو ہمارے سب کے گھروں میں یوز ہوتا ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے بیچارہ جھاڑو کہ اس کی سختی سارا دن ہی آئی رہتی ہے اور اس کی طرف ہم بالکل بھی توجہ نہیں دیتے، ایسے بیکار سے اس کو چیز سمجھتے ہیں کہ اس نے تو بس گھر کا صفائی ستھرائی کا کام کرنا ہے، لیکن اسے بھی صفائی ستھرائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے یہ جو تنکے ہیں نا آگے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مڑ گئے ہیں، اور جب ہم صفائی کرتے ہیں نا چیزوں کو نیچے سے گند نکالتے ہیں تو پھر وہ آسانی سے نکلتے ہیں، اور جیسے یہ دیکھیں اب یہ گیلا ہوا ہے تو اس کے جو سارے ریشے ہیں، سارے جو اس کا پھول ہے نا وہ سارے سیدھے ہو گئے ہیں، اور یہ گند بھی دیکھیں کتنا نکل رہا ہے۔ تھوڑا سا میں نے لیمن میکس لیکوڈ ڈالا ہے اس پہ اور اس کو برش کی مدد سے نیٹ کلین کر گیا، صاف پانی سے اس کو کھنگال لیں اور پھر دھوپ میں رکھ کے اس کو ڈرائی کر لیں، اور اللہ حافظ۔